یہ کہانی ہے ایک ایسے مجاہد کی جس نے اپنی تلوار صرف جنگ کے لیے نہیں بلکہ انصاف اور رحمت کے لیے اٹھائی۔ ایک ایسا حکمران جو دنیا کو بتا گیا کہ طاقت صرف غلبے کے لیے نہیں بلکہ عدل کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ یہ داستان ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا، سن 1137 یا سن 1138 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک کرد خاندان سے تھا جو بہادری اور شجاعت میں اپنی مثال آپ تھا۔ آپ کے والد نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شیر زنگی سلطنت کے نامور جرنیل تھے۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں صلاح الدین ایوبی نے آنکھ کھولی اور کم عمری میں ہی جنگی فنون سیکھنا شروع کر دیے۔ لیکن صلاح الدین صرف ایک جنگجو نہیں تھے، وہ ایک عالم بھی تھے، ایک مفکر بھی۔ انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ، فلسفہ اور عسکری علوم میں مہارت حاصل کی۔ انہیں معلوم تھا کہ صرف تلوار سے جنگیں نہیں جیتی جاتی بلکہ علم، حکمت اور تدبیر بھی ضروری ہوتی ہے۔ سن 1169 میں سلطان نور الدین زنگی نے اسد الدین شیر اور صلاح الدین ایوبی کو مصر فتح کرنے کے لیے بھیجا، کیونکہ وہاں کی فاطمی خلافت کمزور ہو چکی تھی۔ چند ماہ کی جدوجہد کے بعد صلاح الدین نے مصر کو عباسی خلافت کے تحت لے لیا اور یوں فاطمی خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ 2 سال بعد جب اسد الدین شیر وفات پا گئے تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مصر کا حکمران بنا دیا گیا، لیکن وہ ایک روایتی حکمران نہیں تھے۔ انہوں نے ظلم کا خاتمہ کیا، عدل قائم کیا اور اسلامی حکومت کو مضبوط بنایا۔ ان کی قیادت میں مصر ایک طاقتور ریاست بن کر ابھرا۔ سن 1174 میں نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین نے دمشق، حلب، موصل، یمن اور دیگر علاقوں کو فتح کر کے ایک عظیم اسلامی سلطنت قائم کی، مگر ان کی اصل جنگ ابھی باقی تھی۔ بیت المقدس ابھی صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ سن 1187 میں تاریخ نے وہ منظر دیکھا جب حطین کی جنگ میں صلاح الدین نے صلیبیوں کو عبرتناک شکست دی۔ میدان جنگ میں صلیبیوں کے بڑے بڑے جرنیل گر پڑے۔ وہ رینالڈ ڈی شائیاں جو قیدی مسلمانوں پر ظلم کرتا تھا، صلاح الدین کے سامنے لایا گیا۔ صلاح الدین نے اسے اپنی تلوار سے سزا دی اور کنگ گائی جو صلیبیوں کا بادشاہ تھا اسے معاف کر دیا۔ یہ تھا صلاح الدین کا عدل، یہ تھی ان کی عظمت۔ اور پھر وہ دن آیا، 2 اکتوبر سن 1187، وہ دن جب بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ لیکن یہاں ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ جب صلیبیوں نے سن 1099 میں بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا تھا، خون کی ندیاں بہا دی تھی۔ لیکن جب صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کیا تو کیا انہوں نے انتقام لیا؟ نہیں، انہوں نے رحم کا مظاہرہ کیا، عام شہریوں کو امان دی، عیسائیوں کو محفوظ راستہ دیا۔ یہ تھا ایک سچے فاتح کا کردار۔ لیکن صلیبیوں نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ انگلینڈ کا بادشاہ
رچرڈ شیردل، فرانس کا بادشاہ فلپ آگسٹس اور رومی بادشاہ فریڈرک باربروسا بیت المقدس واپس لینے کے لیے نکلے۔ رچرڈ شیردل ایک بہادر جنگجو تھا، مگر اس کے سامنے جو شخص کھڑا تھا وہ صلاح الدین ایوبی تھے۔ جنگیں ہوئیں، خون بہا، مگر صلیبی دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ نہ کر سکے۔ لیکن صلاح الدین کا دل ایک فاتح سے زیادہ ایک درویش کا تھا۔ جب رچرڈ شیردل بیمار ہوا تو صلاح الدین نے اسے شاہی طبیب بھجوائے، اسے قیمتی تحائف بھیجے۔ وہ دشمن سے نفرت نہیں کرتے تھے بلکہ عزت دیتے تھے۔ آخر کار سن 1192 میں معاہدہ رام اللہ ہوا۔ صلیبیوں کو ساحلی علاقوں میں رہنے دیا گیا، مگر بیت المقدس ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے پاس رہا۔ 4 مارچ سن 1193 دمشق تاریخ کا وہ دن جب امت مسلمہ کا یہ چمکتا ستارہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے خزانے میں اتنی دولت بھی نہ تھی کہ ان کی تدفین کا خرچہ اٹھایا جا سکے، کیونکہ وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر چکے تھے۔ وہ صرف ایک بہادر سپہ سالار نہیں بلکہ ایک نیک دل اور عادل حکمران بھی تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی دولت میں نہیں بلکہ عدل ایمان میں ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اگر نیت خالص ہو، اگر مقصد سچا ہو تو اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے۔ آج صدیوں بعد بھی جب ہم صلاح الدین ایوبی کا نام لیتے ہیں، ایک ہی دعا دل سے نکلتی ہے، اے اللہ ہمیں بھی ایسا حکمران، ایسا مجاہد، ایسا قائد عطا فرما جو حق کے لیے جیے اور حق کے لیے لڑے۔